اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بني الإسلام على خمس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلمہ شہادت یہ ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ کلمہ شہادت، پھر اس کے بعد کلمہ شہادت کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اور جب اسلام قبول کر لیا جاتا ہے تو انسان کے لیے سب سے پہلی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ آیا کہ مالدار جب بنے گا تو اس وقت جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، صاحب استطاعت بنے گا تو اس وقت حج ادا کرے گا۔ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو اس وقت اس کا اگلی عبادت جو پہلا ٹائم آ جاتا ہے وہ نماز کا آ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آئے گا تو پھر اس کے اندر وہ روزے ادا کرے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کافر اور مومن کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز پہلی عبادت ہے جو انسان کی اپنے آقا کے سامنے، اپنے رب کے سامنے غلامی کا بہترین ثبوت ہے کہ آقا اپنے بندہ کے سامنے جھکتا ہے، بندہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اے اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ ہی میرے خالق ہیں۔ تو نماز کے اندر وہ ساری چیزیں، ساری وہ التجائیں اپنے اللہ کے حضور کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آسمان سے میں اپنی امت کے لیے تحفہ لایا تھا، وہ سب سے پہلی بات جو تھی وہ نماز تھی۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محترم حضرات، تاریخ اسلام کو دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تیر لگتا ہے تو تیر اس کی پنڈلی میں لگتا ہے، ٹانگ میں لگتا ہے، نکالتے ہیں تو درد ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جب میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں، نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ میرا تیر کھینچ لینا۔ جب آپ نے نماز کی نیت کی تو ان کا تیر کھینچ لیا گیا، ان کو درد تک نہ ہوا۔ تو بعد میں پوچھا کہ تیر ان کا کھینچ لیا ہے کہ مجھے درد بھی نہیں محسوس ہوا کیونکہ میں اپنے اللہ کے حضور پیش تھا۔ محترم حضرات، ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو مجنوں کا اس کے سامنے سے گزر ہوا۔ جب اس نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو اس کو بلایا کہ وہ پاگل، تجھے سمجھ نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نے کہا جناب میں جس کی تلاش میں ہوں میں تو اس کے لیے گردان ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ جس حضور، جس آقا کے سامنے پیش تھے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں آپ کے آگے سے جا رہا ہوں؟ محترم حضرات، یہ نماز بندے اور مومن کے درمیان، نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک مومن کے لیے ایک واسطہ ہے۔ یہ 5 وقت کی منادی یہ اس لیے ہوتی ہے، بلاوا اس لیے ہوتا ہے کہ بندے کو یاد دہانی کری جاتی ہے تیرا آقا، تیرا مالک تجھے بلا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ دو۔ تو بندہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور اپنی حاضری کا ثبوت دیتا ہے، اپنی فرما برداری کا ثبوت دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اور میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت کے روز مومنین کو بخش دے، والدیہ اور میرے والدین کو بخش دے یوم حساب کے دن۔ بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا اس کا والد جو تھا وہ
مشرک اور کافر تھا تو اس کے لیے دعا نہیں ہوتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے متعلق سے دعا واپس لے لی تھی۔ محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اور یہ ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر، ایک فرض 70 کے برابر، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور اس کے پر قائم دائم رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔